بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج جہلم۔ بیٹا آج آپ لوگوں نے اسلامیات میں سب سے پہلے پڑھنا ہے انبیاء کی خصوصیات، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا رسول کی ضرورت کو دیکھیں گے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ قرآن پاک میں آیات ہیں جن کو جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ہم قرآن پاک کا پورا ترجمہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نماز جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کی رکعت کتنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہم نے قیام کیسے کرنا ہے، ہم نے صورتیں کون سی پڑھنی ہے، اور نہ ہی ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے کتنی دینی ہے۔ تو ہمیں یہ جب ہم نے اس کی تفصیل جب معلوم کرنی ہوگی تو ہمیں پھر حدیث کی ضرورت پڑے گی، اور حدیث جو ہے وہ رسول کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچے گی۔ اس لیے انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے ہم تک جو معاملات کی تفصیل تھی وہ پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کی تفصیل پہنچی کہ ہم ترجمے سے جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل موجود نہ ہو، مطلب ان کی حدیث موجود نہ ہو۔ حدیث کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ، لیکن ہمیں اس کی رکعات کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں اس کے سجود کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں اس کے قیام کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں کیسے ادا کرنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا، اور وہ کیا چیز ہمیں بتا رہی ہے، احادیث بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم آج پڑھ رہے ہیں انبیاء کی خصوصیات۔ اس میں سب سے پہلے ہے بشریت، کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ انسان ہوتا ہے، کسی فرشتے یا جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی فرشتے یا جن کو نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، مطلب کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ تمام کے تمام مردوں میں سے ہی نبی بنائے گئے ہیں، نہ ہی کسی جن میں سے، نہ کسی فرشتے میں سے، اور نہ ہی کسی عورت میں سے۔ وہ بشر تھے اور وہ مرد تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی چنا گیا اور آپ پر وحی نازل کی تو کافروں نے اس بات کا شور مچایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عام بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی بنا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہی نیک بندوں میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے جس کا بچپن سے لے کر جوانی تک جو ہے وہ تمام عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، اس کے اوصاف جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا تھا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں کیا گیا تھا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ تَطْمَئِنُّ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتے نازل کیے ہوتے جو دنیا میں رہ رہے ہوتے، معاملات کو سر انجام دے رہے ہوتے، تو ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ہی جو ہے وہ نبی بن کر آتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انسان جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہے بے شک، لیکن انسان میں سے ہی کسی ایک کو جو ہے وہ چنا گیا تھا نبی بنانے کے لیے۔ اگر ہم جیسے ہم انسان ہیں، اگر ہم میں جو ہے کسی فرشتے کو یا کسی جن کو جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا، جس کو رسول یا نبی بنایا جاتا، انسان جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا، وہ اس سے مطلب ڈرنے کی اس کو فرصت ملتی تو وہ اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے کی اہلیت ہوتی اس کے اندر۔ تو اس لیے آدمیوں میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی کسی ایک انسان کو چنا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے اس کی شکل و صورت دیکھ کے ڈر نہ جائیں، ان کو اپنے میں سے ہی ایک انسان لگے اور پھر اس کی بات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، ورنہ جو ہے وہ ڈر کے علاوہ تو کوئی چیز سامنے نہ ہوتی۔ وہ فرشتے یا جن سے تو انسان ڈرتے رہتے اور وہ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے قاصر ہوتے۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے ان کی خصوصیت، وہ ہے امین۔ رسالت جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اپنی محنت اور کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ مطلب کہ آپ کوئی چلا کاٹ رہے ہیں، آپ کوئی بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر جا کے آپ کو رسالت مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ چاہے جو جس بندے کو بھی بندوں میں سے چن لے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔
تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو منصب ہے یہ لوگوں کو عطا کیا گیا ہے، وہ تمام نیکی، تقوی اور ذہانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ وہ عام لوگوں جیسی صفات نہیں ان میں تھی، بلکہ وہ بلند صفات کے مالک تھے، جن میں ہمت تھی، حوصلہ تھا، صبر تھا اور مشکلوں کو جھیلنے کا حوصلہ تھا، ذہانت تھی ان میں۔ ان لوگوں کو چن لیا گیا اور ان میں جو ہے وہ امین لوگ ہیں، امانت دار، جو اللہ کے امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، تبلیغ احکام الہی ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور تمام اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ کہ نبی یا پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو احکامات پر عمل کروانے کے لیے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد کر دیا گیا کہ وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وہ کہتے ہیں جو ان کی طرف حکم بھیجا کیا گیا ہوتا ہے، جو وحی کی گئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اپنے پاس انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد معصومیت، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ نبی کا کردار جو ہوتا ہے وہ بے داغ ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ ایسے انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی خواہش کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات ان کے اندر نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اب یہاں چلے جائیں، سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں، یا ایسی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ ہم کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہماری اپنی نفسانی خواہشیں، اگر ہم ان پہ کنٹرول کرنا چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں۔ شیطان کو اگر ہم پیچھے کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ ہماری خواہشات ہیں، وہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو ابھار رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، چاہیں تو کنٹرول کر لیں، چاہیں تو ان چیزوں کو پورا کر لیں۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا، گناہوں سے وہ پاک رہتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے اپنے نفس پر جو ہے قابو پا لیا، اس کا ایک پاؤں جو ہے اس کے اگر نفس پر ہے تو دوسرا پاؤں آٹومیٹکلی اس کے جنت میں ہوگا، کہ اگر کسی نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد واجب اطاعت ہے، انبیاء کی اطاعت جو ہے پیروی وہ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اب جو ہے نبی جو ہے وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر جو ہے وہ کتاب اللہ کا شارع ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے انبیاء کرام دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انبیاء کی اطاعت جو ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر نازل کی ہے اس کی تشریح کس نے کرنی ہے، اس کا شارع کون ہے؟ وہ پیغمبر ہے۔ ہمیں کس نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے؟ وہ نبی نے بتانا ہے، تو وہ تشریح کرنے والا شارع جو ہے وہ نبی اور پیغمبر ہی کہلائے گا۔ امت کا معلم اور مربی بھی پیغمبر ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے وہ پیغمبر، قانون الہی کا شارع ہوتا ہے اور قاضی اور حکم ہوتا ہے، مطلب جس نے اس وقت فیصلہ جو کر دیا وہ اس کو آپ مانیں گے، اس سے آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، اس سے تحریف نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کہ اصل میں جو نبی کی اطاعت کرنا وہ ہے ہی انڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی تو ہمیں بتا ہی ہو رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات ہیں وہ اپنے پاس تو کچھ بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے نبی کی اطاعت کرے گا، کیونکہ نبی جو ہیں وہ پیغامات لے کر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ بیٹا آج کا لیسن آپ کا یہی ہے۔